میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگوں کو دیکھا نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سنتوں اور نفل میں کچھ کمزوری لے آتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی فضیلت ہے، اتنی بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ مسجد تک بھی آ گئے، وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، نماز بھی پڑھی، اور سنتیں اور نفل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ آپ رحمت کے دریا سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے۔ سنیے اور جھومیے۔ فرض نماز کی تو کیا ہی شان ہے، ارے جو فرض کے ساتھ سنتیں اور نوافل ہیں، ذرا ان کے فضائل بھی سنتے جائیے۔ اور آج معراج کا تحفہ جو نماز ہمیں عطا ہوئی ہے، اس کے مزید فضائل سن کر اپنے دل میں یہ نیت مضبوط کرتے جائیے کہ ہم نے پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزانہ 12 رکعت نوافل ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائی، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، یہ جو سنتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ جو پورے دن میں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی پابندی سے ادا کر لے تو یہ 12 رکعتوں والی فضیلت، جنت میں گھر ملنے والی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اب ظہر کی سنتیں کس قدر مبارک ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فجر سے پہلے والی یہ 2 سنتیں ہیں، اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی۔ اب فجر سے آتے ہیں ظہر کی طرف۔ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، 2 عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل، ٹھیک ہے۔ شارٹ والی نماز کچھ لوگوں نے بنا لی ہے، کسی سے پوچھو، بچوں کو بھی یہی یاد ہوتا ہے، بیٹا ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 4 4 2، وہ آخری والی 2 کہاں گئی؟ وہ تو گھر والے پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا عصر میں کتنی ہے؟ 4، وہ پہلے والی 4 کہاں گئی؟ نہیں، ہمیں تو یہی بتایا 4 پڑھنی ہے۔ مغرب 3 2، عشاء 4 2 3، ارے شروع سے یہ ٹریننگ دے دی کہ یہی شارٹ والی نماز ہی پڑھنی ہے، سنتیں نوافل، سنتیں غیر موقعہ نہیں۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ذہن دیں کہ یہ رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والے کام ہیں، اسے کیوں محروم رہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھو سکے گی۔ یہ ظہر کی پہلے 4 رکعتیں اور بعد کی 4 رکعتوں کی فضیلت سنیے۔ اب عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ دکان پہ بیٹھے رہیں گے، اذان ہوئی، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، بیٹھو بیٹھو، ابھی بھی 5 منٹ ہیں، ارے ابھی جب اقامت ہوگی چلیں گے تو رکوع تک پہنچ جائیں گے۔ بالکل لاسٹ مومنٹ میں مسجد میں آنا ہے، باتیں کر رہے ہیں، ٹیلی فون پر بات، مستی مذاق کا وقت، ارے اگر 10 منٹ پہلے آ گئے، 4 رکعتیں ادا کر لی، جہنم سے نجات کا مشتہ مل رہا ہے،
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سودا مہنگا نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. مدنی انعام میں اوابین بھی ہے. دیکھتے جائیے، حدیثیں سنتے جائیے اور مدنی انعامات کی اہمیت کو سامنے رکھیے. مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کی جائیں اوابین کی نیت سے. فضیلت آپ نے سن لی. ایک اور جگہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ. اب بتاؤ اس قدر بابرکت ہیں یہ اوابین اور یہ مغرب کے بعد کے 6 نوافل. اب عشاء میں 4 رکعتیں عشاء کے فرض سے پہلے ہیں. بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اتنا کچھ ملتا ہے میں روز چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو کوئی کہ جناب آپ نے اپنی دکان پر یہ کام کر رہے ہیں نا، روزانہ ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کر لیں آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. آپ بولے یار ایک کیوں دے رہے ہو، 2 دے دو، پیسے 3 گنا کر دینا. جب کسی تھوڑے سے کام کرنے سے بینیفٹ زیادہ ہو وہ کام ہم فوری کر لیتے ہیں. اب مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز پڑھنے آئی گئے، اب پھر سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیا، اتنی بڑی فضیلت چھوڑ دی. عشاء سے پہلے کے 4 سنتیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعتیں عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنے کی طرح ہیں، اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنا شب قدر میں 4 رکعتیں ادا کرنے کے برابر ہے. شب قدر کی 4 رکعتوں سے برابر. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رات کو بھی تہجد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما. حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جس میں آر پار نظر آتا ہے. اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے. آج بڑی مبارک رات ہے، بڑی ہی یادگار اور بابرکت رات ہے. ویسے ہی رجب المرجب کا مہینہ ہے، لیکن آج 13ویں رجب ہے، اور یاد رہے آج مولا کائنات، شیر خدا، فاتح خیبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کی رات ہے. آج کی رات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم بندے کے بارے میں، اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سننا ہے. اور میری تمنا یہ ہے کہ ویسے بھی ہم سیرت کے بارے میں جب بھی کسی پرسنالٹی کے بارے میں سنتے ہیں، خاص طور پہ اسلامک پرسنالٹی کے بارے میں، تو یقیناً ان کے نام اتنے اونچے ہیں، ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ جب بھی ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے، انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے، مورلی بھی ہم انسپائر ہوتے ہیں. مگر میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں سنتے بھی چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی سیرت میں، اپنی ذات میں بھی ہم کچھ نہ کچھ امپلیمنٹیشن کی نیت بھی کرتے جائیں. میں انشاءاللہ بات بھی کرتا جاؤں گا، ان کی سیرت کو بھی ڈیفائن کروں گا، اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی لیسن، کوئی نہ کوئی سبق جو ہم سب کے لیے اس واقعے سے، اس پوائنٹ سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا، وہ بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. گویا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ مہکتے ہوئے پھول سیرت مولا علی سے آپ کی طرف بڑھاؤں. آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اسے سجاتے جائیے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج فضائل درود میں بھی جو ہم نے خوبصورت واقعہ سننا ہے وہ بھی سیدی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی ایک خوبصورت سیرت سے متعلق ہے. آپ ہی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بار کسی بیکاری نے، نان مسلمز، غیر مسلم کھڑے تھے، ان کے پاس جا کر سوال کیا کہ
میری کوئی مدد کرو. تو انہوں نے مذاقن سامنے ہی قریب ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے تھے، تو اس بھکاری کو انہوں نے مذاقن کہا کہ جاؤ اور جو سامنے ہیں ان سے مانگ لو، وہ تمہیں دے دیں گے. وہ بھکاری وہاں سے چلا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آیا کہ حضور اب آپ میری کوئی مدد کریں. تو بظاہر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں تھا، مال نہیں تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ 10 بار درود پاک پڑھا اور اس بھکاری کی مٹھی پر دم کر دیا اور کہا مٹھی بند کرو، اور اب ایسا کرو کہ جا کر وہ جو غیر مسلم کفار کھڑے ہیں ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولنا. اچھا وہ بھی دیکھ رہے تھے، دیا تو کچھ نہیں، پتہ نہیں کچھ پڑھ کے دم کر دیا ہے، پھونک مار دی ہے. تو بھکاری نے مٹھی بند کی اور جا کر ان کے سامنے جب کھولی تو اس میں 1 دینار موجود تھا. اور جب وہ یہ کرامت دیکھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، تو وہ کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو اس میں 2 باتیں پتہ چلی کہ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور سبحان اللہ سیدی شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی کرامتیں بے شمار ہیں. آج ہم کرامتوں پر بہت زیادہ بات نہیں کریں گے، ورنہ تو ایسے امیزنگ واقعات ہیں کہ ہم ساری رات بیان کرتے رہیں کہ سیدی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے کمالات سے نوازا تھا. اتنا کلوز ریلیشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا ہے. آپ سنیں گے آگے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو اپ کمنگ ہوئی ہے، کس طرح آپ بچپن سے بڑھاپے کی طرف اور جوانی کی طرف گئے ہیں، آپ کی جو نشو و نما ہوئی ہے سبحان اللہ، وہ کس کی گود میں ہوئی ہے، کس کی باتیں سن کر ہوئی ہے. اب آگے بڑھے ہیں تو کیسے بڑھے ہیں سبحان اللہ، آگے سنتے جائیں گے. مگر ایک ایمان افروز واقعہ پہلے میں سنانا چاہوں گا. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مقام صفین کے قریب سے گزر رہے تھے، تو لشکر ایک ایسے مقام پر رکا کہ جہاں پانی نہیں تھا. پورا لشکر پیاس سے بے چین تھا، اور پانی دور دور تک نہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، جانور بھی پیاسے ہیں. تو وہاں ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا جو گرجا گھر ہوتا ہے، وہاں ایک راہب رہتا تھا جو دنیا سے دور رہ کر اکیلے عبادت کرتے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پانی کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا یہاں سے 2 فرسخ دور ہے. چلے آج یہ بھی سیکھ لیں، فرسخ یہ اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، اور غالباً یہ فارسی کا لفظ ہے کہ 7 کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے. 1.63 غالباً کلومیٹر از اکول ٹو 1 مائل بنتا ہے، مگر جو فرسخ ہوتا ہے وہ 7 کلومیٹر کا ہوتا ہے. 2 فرسخ کا مطلب یہ ہوا کہ 14 کلومیٹر دور تھا پانی. اب اتنا دور پانی لینے کون جائے، پیاس سے برا حال تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ بتایا کہ اس مقام پر ایک جگہ پر اشارہ کیا کہ یہاں کھودو. لوگوں نے وہاں کھڈا کھودنا شروع کیا پانی نکالنے کے لیے. اب بیچ میں ایک زبردست چٹان پتھر آ گئے. سارے لوگوں نے کوشش کی کسی طرح اسے روک کر دیں، بریک کریں، توڑ دیں، نہیں ٹوٹا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے اور اس پتھر کے اندر اپنے ہاتھ کو پھنسایا اور زور سے کھینچا تو پتھر بھی نکل آیا اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا. ٹھنڈا میٹھا پانی نکل آیا. سارے لوگ حیران کہ ایگزیکٹلی اسی مقام پر کھودنے کا حکم بھی دیا اور وہیں سے ٹھنڈا میٹھا پانی بھی نکل آیا. مگر اس سے زیادہ امیزنگ بات یہ ہوئی کہ جو گرجا گھر میں راہب تھا وہ اپنے کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا. اسی نے کہا تھا 14 کلومیٹر دور 2 فرسخ دور پانی ملے گا. وہ آیا اور آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حیرتناک بات تھی. پھر مولا علی سے پوچھتا بتائیے آپ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں. پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، ان کا صحابی ہوں. تو کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، آسمانی کتابوں میں یہ پتا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ چھپا ہوا ہے، اور اس کو آخری زمانے میں ایک شخص آ کر دریافت کرے گا، اور وہ وہی ہوگا جو کسی نبی کا، آخری نبی کا صحابی ہوگا. ہم انتظار میں تھے کہ وہ منظر کب دیکھیں گے. مجھ سے پہلے بھی کئی راہب اس گرجا گھر میں زندگی گزار کر چلے گئے. اس منظر کے انتظار میں آج آپ آئے ہیں، آپ نے پانی نکالا ہے.
اس لیے میں آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب یہ واقعہ سنانا، اب زارو کتار رونے لگے۔ سوچئے کیوں رونے لگے؟ آپ رونے لگے اور آپ فرماتے ہیں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے کرم سے یہ مقام دیا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود تھا کہ ایک صحابی آئے گا اور آ کر اس جگہ سے پانی کے کنویں کو دریافت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے خوبصورت انٹروڈکشن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کیسا دیا۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رہے مولا علی کی زوجہ محترمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت ہیں، مگر مولا علی کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور وہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کا نام مولا علی کے والد کے نام پر حیدر رکھا گیا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اسد کہتے شیر کو، اللہ کے شیر کے لقب سے آپ کو نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا یہ بھی، اور کرار، کرار کے معنی کیا ہے؟ حیدر کرار کہتے ہیں نا، کرار کے معنی ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ آپ کا لقب کرار بھی ہے، شیر خدا، مولا، مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ چچا زاد بھائی ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ گویا کزن ہیں، یاد رہے۔ آپ خلیفہ چہارم ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، جانشین رسول، زوج بطول۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن امام حسن کے نام کی وجہ سے، آپ کے بڑے صاحبزادے کے نام کی وجہ سے، اور ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے کو۔ یہ کیوں کہا گیا یہ بھی ابھی آگے آپ سنیں گے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل یعنی جب یہ اصحاب فیل والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بھی 30 سال تھی، یعنی پیارے آقا سے 30 سال عمر میں چھوٹے ہیں، نبی پاک کی 30 سال کی جب عمر ہوئی تو 13 رجب المرجب جمعہ کا دن تھا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اچھا یہ کیسا ہوا؟ پیارے آقا نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، تو جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اسلام کا پیغام دیا، تو فرسٹ آف آل، یعنی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ تو علماء نے اس کو زبردست طریقے سے کیٹیگرائز کیا کہ سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، اور سب سے پہلے بچوں میں یا لڑکوں میں اس عمر کے لوگوں میں جو ایمان لائے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اب 10 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اور نبی پاک کی گویا گود ہے، آقا کی تربیت ہے، نبی پاک کی باتیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش ہے۔ فرام دا چائلڈہڈ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو تربیت ہوئی ہے، سبحان اللہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا تربیت فرمائی۔ آپ نبی پاک کے ساتھ تمام ہی غزوات میں
بڑے آگے رہ کر آپ کے ساتھ شرکت کی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت کرتے رہے۔ کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر جو تھے وہ آپ کی تلوار ذوالفقار کے کاہرانہ وار کی وجہ سے واصل نار ہوئے۔ مولا علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے ہاتھ پر مہاجرین و انصار میں بیعت کی، آپ خلیفہ چہارم بنے، امیر المومنین بنے۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ مسند خلافت پر رہے۔ آپ کی جو حکومت تھی، جو خلافت تھی، وہ 4 years 8 months and 9 days، یہ آپ کا ڈیوریشن تھا۔ 17 یا 19 رمضان کو ایک ظالم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور 21 رمضان اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ چھوٹا سا جس کو آپ کہیے انٹروڈکشن تھا، ورنہ آپ کی ہستی وہ ہے کہ کئی کتابیں لکھ دی جائیں، کئی بیانات کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کو عطا کیا تھا، ابھی آپ مزید جب واقعات سنیں گے تو ریئلائز ہوگا کہ کیسی شاندار آپ کی تربیت ہوئی تھی۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہم جب بھی نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کچھ ڈفر ہے نا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑی خوبصورت اس کی وجہ ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی اس کے پہلے تو معنی سمجھ لیجئے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت اور برکت نصیب فرمائے، اس پر اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جب قریش مبتلا قحط ہو گئے تھے، قحط کا وقت آیا تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، اس میں نبی پاک حضرت مولا علی کو بچپن ہی میں اپنی بارگاہ میں لے آئے تھے، یعنی گویا نبی پاک نے اپنے ساتھ ہی انہیں رکھ لیا تھا۔ مولا علی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش مبارک پر پرورش پائی۔ بچپن ہی سے جو آنکھیں کھولی تو نبی پاک کا چہرہ دیکھا، آواز سنی تو پیارے آقا کی آواز سنی۔ نبی پاک نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا آپ ایمان لے آئے، اولین نماز پڑھنے والوں میں آپ شامل ہو گئے۔ گویا کبھی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی اور کو خدا نہیں مانا، ماتھا کسی اور کے آگے نہیں ٹیکا۔ زندگی میں جب سے ایمان آنکھیں کھولی، نبی پاک کی آغوش نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے کو اللہ نے شروع ہی سے ان تمام چیزوں سے بچائے رکھا، عزت عطا فرمائی، اس لیے آپ کا لقب کرم اللہ تعالی وجہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک نے کرم کیسا کیا، اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں آئیں، ان کے ساتھ نبی پاک نے نکاح فرمایا۔ بڑے شہزادے حضرت امام حسن تھے، اس لیے آپ ابو الحسن کہلائے۔ اب آئیے بتاتا ہوں ابو تراب کیوں کہتے ہیں۔ ابو تراب مٹی والا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کے گھر آئے اور معلوم کیا کہ مولا علی کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر سے باہر گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے گئے تو آپ ایک مٹی کے ڈھیر پر لیٹے ہوئے تھے، چادر جسم سے ہٹ گئی تھی تو وہ مٹی جو ہے آپ کے جسم پر لگ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھ جاؤ اے مٹی والے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے مجھے ابو تراب کہا ہے، مجھے اپنے سارے ناموں سے زیادہ اچھا نام یہ لگنے لگ گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے نرے کرار کے مولا ہے ہمارا۔ تو سبحان اللہ، ابو تراب آپ کا لقب بنا۔ ایک اور خوبصورت کرامت سنتے ہیں اور پھر آپ کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کی طرف، جس سے مجھے اور آپ کو آج کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے۔ محبت تو ہم سب کرتے ہیں نا، پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، مولا علی کے سارے چاہنے والے ہیں۔
نبی پاک اتنی محبت جن سے کریں، ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں، مگر آج ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ پہلے ایک بڑا خوبصورت آپ کی کرامت سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں زبردست طغیانی آ گئی، ٹھیک ہے نا، پانی اوور فلو ہونے لگا، لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے، فلڈ نہ آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا مولا علی کی بارگاہ میں آئے کہ حضور کرم کیجئے، وی آر ویری نیئر ٹو فلڈ، اوور فلو ہو رہا ہے نہر فرات۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا کیا؟ پیارے آقا کا جبہ مبارک پہنا، نبی پاک کا امامہ سجایا، پیارے آقا کی چادر پہنی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، حسنین کریمین کو بھی ساتھ لیا، نہر فرات کے کنارے پر گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر پل پر تشریف لائے، اپنے عصا سے، اپنے مبارک لاٹھی سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو 1 گز پانی کم ہو گیا، پھر اشارہ کیا 1 گز اور کم ہو گیا، تیسری بار اشارہ کیا 1 گز پانی اور نیچے چلا گیا، سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کی یا امیر المومنین اب بس کیجئے، اب پانی کافی نیچے چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب پچھلے دنوں ہی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا عرس ہم نے منایا، شیر رجب المرجب ان کی یاد دلاتی ہے۔ مولا علی نے نہر فرات کا پانی کم کیا تھا۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا جب پرتھوی راج چوہان کے مریدوں نے، اس کے چیلوں نے خواجہ کے چاہنے والوں کو نہر جو وہاں کا انا ساگر تالاب تھا پانی پینے سے منع کر دیا، پانی نہیں پی سکتے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کے مرید گئے پانی لینے کا، پانی تو نہیں ملے۔ میں نے وہ انا ساگر جھیل دیکھی ہے اور نہر فرات بھی دیکھا ہے۔ نہر فرات بغداد میں موجود ہے، آپ آج بھی جائیں، one of the beautiful lake over there۔ وہ نہر فرات ہمیں مولا علی اور غوث پاک کی کرامتوں کو یاد دلاتی ہے۔ اور جب انا ساگر جھیل پر میں گیا تو کہنے کو وہ جھیل ہے مگر دیکھیے تو ایک بہت بڑا گویا دریا ہے، سمندر کا لک دیتا ہے۔ اب وہ جو خواجہ صاحب کا مرید تھا وہ گیا، انہوں نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ تو وہ مرید آیا اور خواجہ صاحب سے کہا حضور یہ تم لوگ منع کر رہے ہیں کہ پانی نہیں ملے گا، کہ ٹھیک ہے ان کو کہو کہ ایک بار ہمیں 1 پیالہ ہمارا 1 برتن بھرنے دے۔ واپس گئے تو بڑے مغرورانہ انداز میں پراؤڈلی وے میں کہا چلو ٹھیک ہے 1 بار پانی پی لو، آئندہ نہیں دیں گے۔ اس مرید نے جب اپنا وہ برتن یا پیالہ یا جو بھی آپ کہیے چھاگل اس انا ساگر تالاب میں ڈال کر جب اس کو بھرا تو ملینز اینڈ ملینز گیلن جس بڑے جھیل میں اب لہر میں ہوتی ہے وہ پورا پانی جو ہے اس ایک پیالے میں آ گیا۔ انا ساگر پورا سوکھ گیا، وہ تو لے کر آ گیا پیالہ۔ اب وہ ہندو جتنے تھے غیر مسلم سارے پریشان، یہ ہوا کیا؟ تو اب پتا چلا، انہوں نے جب اپنے پرتھوی راج چوہان کو اطلاع دی کہ ایک درویش آیا ہے، اس کا مرید نے بھرا تو پیالہ ہے مگر انا ساگر سارے ہی لے گیا، سوکھ گیا، کہ جلدی جاؤ معافی مانگو ورنہ اجمیر کے لوگ پانی کیسے پیئیں گے۔ پھر خواجہ کے پاس آئے، معافی مانگی، حضور اب غلطی نہیں کریں گے۔ بزرگ ہی ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جاؤ واپس جا کر پیالہ جو ہے اس نہر میں ڈال دو۔ آج 850 سال ہو گئے ہیں خواجہ صاحب کو دنیا سے غیر ہے، انا ساگر اس کے بعد کبھی نہیں سوکھا ہے۔ کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، آپ کی محراب کا ذکر قرآن میں ہے، جہاں پر آپ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا آپ تو اس محراب میں پھل ملتے۔ آپ نے پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا مجھے اللہ دیتا ہے۔ حضرت مریم کی اس محراب میں رہ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی، اللہ نے انہیں اولاد عطا کی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں بی بی مریم کی اس کرامت کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ جب تخت بلقیس کو بلوانا تھا تو اس وقت کسی نبی نے نہیں، کسی صحابی نے نہیں، حضرت سلیمان کی قوم کے ایک عالم نے یا گویا ایک ولی نے کہا تھا کہ پلک جھپکتے دے میں یمن سے، ملک سبا سے وہ تخت آپ کے پاس مصر میں لے آؤں گا۔ اور یہ 100,000 کلومیٹر کا جو راستہ ہے
نہ جانے کتنے تھاؤزنڈز کلومیٹر تھے، پلک جھپکنے میں وہ تخت بلقیس وہاں پر آ گیا۔ اور یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے، تو پتہ چلا کہ کرامت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ سلسلہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا۔ اب اور آگے چلتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی سیرت کا ایک اور شاندار پہلو جو آج پہلا لیسن ہے ہم سب کے لیے، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھتے تھے، میں اور آپ بھی گھوڑے پر پیر رکھتے ہیں، گھوڑے پر پیر رکھتے تھے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ اب یہ بھی کرامت ہے، اتنے شارٹ ٹائم میں کوئی قرآن پورا کیسے پڑھ سکتا ہے؟ لیکن اس سے پتہ کیا چلا کہ تلاوت قرآن کا آپ کو کتنا شوق تھا، آپ کتنا تلاوت قرآن کرتے تھے۔ سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اگر میں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھنا چاہوں تو اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کو انہیں اٹھانا پڑ جائے۔ اتنا علم قرآن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے سینے میں موجود تھا۔ اور کیوں نہ ہو، نبی پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم آپ کو عطا فرمایا، اور سبحان اللہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں کتنے پیارے انداز میں موجود ہے۔ خود قرآن کی تلاوت فرمانے والے، قرآن کو اتنا سمجھنے والے۔ تھوڑا سا بریک لیتا ہوں، ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہم قرآن کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ پنجتن کے غلام مولا علی کی بڑی جناب محبت دل میں، امام حسین کی نیاز بنانے والے محرم میں خوب ان کی یاد کرتے ہیں۔ مگر اے پنجتن کو ماننے والوں، اے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولا علی تو گویا روز قرآن پورا ختم کریں۔ مولا علی کی سیرت کا ایک اور پہلو، آپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جب صدقہ کریں، احسان نہ جتائیں، کسی پر کوئی بوجھ نہ بنے، تکلیف نہ پہنچائیں، پھر اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور مولا علی نے کیسا صدقہ کیا، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم کو چیریٹی کریں تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو، کوئی اناؤنسمنٹ ہو، کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین ہو جائے۔ مولا علی کا صدقہ ایسا ہے کہ صبح قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور مولا علی کا جو صدقہ تھا اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ذرا سنیے گا مولا علی نے کیا کیا تھا، پہلے ترجمہ سن لیں۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یہ کیوں کہا قرآن نے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس 4 جو ہے وہ درہم تھے، چاندی کے سکے تھے، آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان 4 کو خیرات کیا۔ صرف 4 تھے، وہ 4 خیرات کر دیے۔ مگر کیسے کیا؟ ایک رات میں دیا، ایک دن میں دیا، ایک چھپ کر دیا اور ایک ظاہر کر کے دیا۔ آپ نے چاہا کہ کسی ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، 4 انداز سے صدقہ دیا، اور اللہ کو یہ انداز ایسا پسند آیا کہ آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے کو قرآن میں بیان فرما دی کہ وہ لوگ جو اس طرح صدقہ کرتے ہیں صبح و شام، چھپا کر ظاہر، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔
اے میرے بیچے اسلامی بھائی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کے دو اور پہلو سامنے آئے. پہلا تو قرآن ہو گیا، اب دو اور پہلو. ایک تو سخاوت. 4 تھے، چاروں صدقہ کر دیے. ادھر کروڑوں ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ پوری نہیں دیتے. ڈیفیکلٹ فیل کرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی ایسی ٹرک مل جائے کہ اتنی بڑی پراپرٹی ہے، اتنا بڑا بینک بیلنس ہے، یار میری تو کروڑوں زکوٰۃ بن جائے گی. کوئی فتویٰ ایسا لے آؤ، میں کوئی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کر دوں کہ میری زکوٰۃ چھوڑی ہو جائے. استغفر اللہ. جس رب نے تمہیں کروڑوں دیے ہیں، تمہیں اس کا 2.5% دیتے میں موت آتی ہے. آپ کو پتہ ہے قارون کیوں تباہ ہوا تھا؟ واٹ از دا ریزن؟ قارون بلینر تھا اس وقت کا، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت چلتی تھی. اونٹوں کی کتاریں لگتی تھی، خزانے کے لیے نہیں، اس کی کیز کے لیے. تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے 1000 پر 1. آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 2.5% ہے. اس کو 1000 میں 1 کہا تھا، اس نے اوکے کر دیا. گھر جاتے کیلکولیشن کی تو اس کا تو 1 بھی بہت بنتا تھا، وہ بھی شاید اس زمانے کا کروڑوں اربوں روپے بنتا تھا. تو اب اس کو تو بھاری پڑ گیا کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں. اس نے وہ زکوٰۃ کے ڈینائل کے لیے حضرت موسیٰ سے جنگ کی، حضرت موسیٰ پر معاذ اللہ برے الزام لگائے، لوگوں میں کمپین کی کہ یہ ہمارا مال چھیننا چاہتے ہیں. اللہ نے قارون کو بھی غرق کر دیا، اس کے سارے خزانے کو بھی غرق کر دیا، تباہ و برباد ہو گیا. ہمیشہ یاد رکھنا، جو آج زکوٰۃ کو ڈیفیکلٹ فیل کرتا ہے نا، زکوٰۃ تو عوام پر فرض ہے. میں الحمدللہ دنیا بھر میں جب جاتا ہوں، پرسنالٹی سے ملتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیچے اسلامی بھائی جن سے مل کر ایمان تازہ ہو جاتا. اب یقین کریں، میں کئی بزنس مین سے ملا ہوں جن سے مل کر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یار ایمان ہو تو ایسا ہو. یار ان کا دل کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ. ایک جگہ میں گیا، ایک صاحب سے بات ہوئی تو کہتے زکوٰۃ دے کر میں نے کیا کمائی کیا، زکوٰۃ تو مجھ پر فرض تھا، وہ اللہ نے دیا تھا. زکوٰۃ تم کیلکولیٹ ہی، مطلب زکوٰۃ دینا تم گویا کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، وہ تو دینا ہی دینا ہے. یہ بتائیں اس کے بعد صدقہ کتنا دیا، اس کے بعد لفلی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا. یہ تو ڈیوٹی تھی، یہ پوری کر کے ہم نے کون سا کمال کر لیا. ایمان تازہ ہو گیا کہ یار یہ ہوتا ہے دل. ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، مگر ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑی. او بھائی 10 لاکھ پر تجھے موت آ رہی ہے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی نا ہے. اس پر شکر ادا نہیں کر رہے اور تمہیں اپنی زکوٰۃ 2.5% پرابلم کر رہی ہے. مولا علی کے چاہنے والوں، ان کے پاس 4 درم تھے، انہیں وہ چاروں کے چاروں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. آؤ میں مولا علی کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. بی بی فاطمہ خاتون جنت ایک بار گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. مولا علی سے کہتی ہیں اے علی جاؤ میرا یہ لباس بیچ کر آؤ اور اس کے بدلے کچھ کھانا لے کر آؤ. یہ گھر کون سا ہے؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. خاتون جنت نبی پاک کی شہزادی ہے. مولا علی نبی پاک کی آنکھوں کے تارے ہیں. حسنین کریمین وہ ہیں جو آقا جنہیں کاندھوں پر بٹھائے، جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جنہیں. اس گھرانے میں بھوک اور جس کو آپ قحط کا عالم کہیں یہ تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. بی بی فاطمہ اپنا لباس دیتی ہے. حضرت علی بازار گئے اور آپ نے وہ لباس، وہ کرتا بی بی فاطمہ کا سیل کیا 6 درم میں، اونلی 6 درم. اب جانے لگے اناج لینے کے لیے، گھر میں بچے بھوکے ہیں. ٹرائی ٹو ریئلائز دا ایگزیکٹ سچویشن. مگر اب ایک بندہ آیا، کہتا ہے اے ابو الحسن اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے، میں بھی بھوکا. امام مولا علی نے 1 نہیں دیا، 6 میں سے 2 نہیں دیے، آپ نے 6 کے 6 اس فقیر کو دے. یہ کیسا دل تھا، یہ کیسی سخاوت تھی، یہ اللہ پر بھروسہ کیسا تھا. اب سنو کیا ہوا. جب اور آگے جاتے ہیں تو ایک عرابی، ایک اونٹ بیچنے والا، اونٹنی بیچنے والا کہا اے ابو الحسن اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہا ادھار خریدو گے؟ کہاں ادھار خرید لوں گا. کتنے کی دینی ہے؟ کہا 100 کی دینی. آپ نے 100 دینار کی وہ اونٹنی، 100 درہم کی وہ اونٹنی خرید لی. تھوڑا آگے گئے تو ایک اور عرابی آیا، کہا اے ابو الحسن اونٹنی بیچو گے؟ آپ نے کہا ہاں بیچوں گا. وہ کہتا ہے کتنے کی لی ہے؟ ذرا سنیے گا جملہ، کتنے کی پرچیز کی ہے، تمہاری خرید کتنے کی ہے؟
ابھی 100 کی نہیں تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا 100 کی نہیں ہے. ہمارے یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں, ہمیشہ اپنی خرید غلطی بتاتے ہیں, میری تو پڑتا ہی اتنے کا ہے, میری کاسٹ ہی اتنے کی ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کوئی چیز خریدنے جاؤ, بندہ کہتا ہے کاسٹ 500 کی ہے, تھوڑی دیر بحث کرو تو 400 میں دے دیتا ہے. تو یہ کدھر سے کاسٹ کی بھائی تمہاری 500 کی جو تم نے 400 میں دے دیا؟ کیوں جھوٹ بول کر, کیوں غلط بیانی کر کے روزی حرام کرتے ہیں؟ نہیں بتانا آپ کو کوئی بات نہیں, آپ یہ نہ بتائیں, آپ کہیں مجھ سے کاسٹ نہ پوچھے بھائی میں آپ کو اتنے کی دوں گا. سچ بولنے کا طریقہ تو ہے نا کہ بھائی میری کاسٹ چھوڑیں, یہ 200 روپے کی آپ کو دینی ہے, آپ کو لینی تو لے لیں, 2 لاکھ روپے کی دینی ہے, آپ میری کاسٹ نہ پوچھیں. آپ اس کو منع کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں. مولا علی کو دیکھیں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, سارا پیسہ غریب کو دے دیا ہے, اور وہ عربی پوچھتا ہے کتنے کی اونٹنی لی؟ آپ نے کہا 100 کی. اے علی 160 کی بیچو. کہاں بیچوں گا, 160 کی بیچ دی. واپس تھوڑا آگے گئے تو وہی بندہ آ گیا جس نے 100 روپے 100 دینار 100 درہم ادھار میں اونٹنی بیچی تھی. کہا اے علی اونٹنی کہاں گئی؟ کہا بیچ دی. کہا میرے پیسے دے دو. آپ نے 100 اس کو دیے, خوشی خوشی گھر گئے سامان لے کر. بی بی فاطمہ کہتی اے علی کیا ہوا, یہ میرا لباس اتنا مہنگا کیسے بک گیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے کاروبار کیا تھا, میں نے اس کی راہ میں 6 دینار 6 درہم غالباً 6 درہم صدقہ کی, اللہ نے مجھے 60 درہم عطا فرمایا. تو یہ وہ لوگ تھے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ اس طرح یہ گھرانہ سخاوت کرتا تھا. آج ہمارے اندر کیا سخاوت کا وصف ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے یا ہم برڈن فیل کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ڈیلیبریٹلی اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا پڑے گا. میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار میں جب بھی کسی غریب کو کسی نیکی کے کام میں جب پیسے دینے لگتا ہوں تو مجھے بوجھ فیل ہوتا ہے, اب آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے نا, تو اب آپ اس کا علاج کیجئے, کیونکہ سخی جو ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے, بخیل کنجوس اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ دل میں کنجوسی آ گئی ہے تو علاج ہو جائے گا اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو, لیکن پہلے ریئلائز تو کر لینا کہ ہاں یار یہ پرابلم نکلنا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں پہلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے سخی, حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا, close with 3 things and far from 1 thing, ایک چیز سے دور ہوتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے, سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے, سخی جنت کے قریب ہوتا ہے, اور دور کس سے ہوتا ہے؟ سخی جہنم سے دور ہوتا ہے. اب سوچ لیجیے. اور نبی پاک فرماتے بخیل کنجوس اسٹنجی یہ 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے اور ایک کے قریب ہوتا ہے. فرمایا بخیل اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں سے بھی دور, وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. آپ دیکھیں لوگ اسی کے گرد آپ کو ملیں گے جو سخی ہوگا, جو کھلاتا پلاتا بانٹتا, لوگ اسے پسند کریں گے. کنجوس کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا اور اللہ بھی پسند نہیں کرتا. ایک بزرگ سے کوئسچن ہوا کہ سخاوت زیادہ زبردست چیز ہے یا بہادری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سخی ہوتا ہے نا اس کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, اس کو بہادری دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, سخاوت کی ویسے لوگ ویسے ہی اس کے قائل ہو جاتے ہیں. تو سخاوت ایک ایسا وصف ہے, اور یہ نبی پاک میں تھا. کیسا وصف تھا؟ پوچھو سیدی اعلیٰ حضرت سے. میرے آقا تو جواد, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں. آقا تو ایسے سخی, اور میرے آقا کا گھرانہ بھی ایسا سخی. ایک بار حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت اور ہم سب گھر والوں کا 1 دن کا فاقہ تھا. پورے دن کے کھانے کے بعد دسترخوان بچھا. بچے کہتے امام حسین اور امام حسن ہم کھانا کھا چکے تھے, بی بی فاطمہ نے کھانا باقی تھا. دسترخوان پر کھانا لگا, دروازے پر دستک ہوئی, اے فاطمہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں, مجھے کھانا دو. امی حضور کہتی ہیں جا کر اسے کھانا دے دو. کہا امی آپ بھی 1 دن سے فاقے میں ہیں. کہا میں 1 دن کے فاقے میں ہوں, یہ اللہ کا بندہ 2 دن سے فاقے میں ہے, جاؤ اس کو کھانا دے دو. جو رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, کسی ایک مسلمان کی پریشانی دور کرے,
اللہ اسے جنت میں ایک وسیع محل عطا فرمائے گا. ایک بندہ تو ڈھونڈ لو ایسا. ہم جتنے سارے بیٹھے ہیں, اگر رجب کے مہینے میں ایک ایک بندے کی پریشانی ہم مل کر دور کر دیں تو کتنے لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور اس روایت کا مضمون کیا ہے؟ تم رجب کا اکرام کرو, تم رجب کی عزت کرو, اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. تو یہ تو مبارک مہینہ ہے. مولا علی کی سیرت سنی ہے, 4 درم تھے, 4 کے 4 اللہ کی راہ میں دے دیے نا. اور پھر اللہ نے قرآن میں کیسا ذکر کیا. اور دوسری بات کیا ملی, جو اب یہ 3rd پوائنٹ ہو گیا. پہلا قرآن سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے, دوسرا سخاوت, اور تیسری چیز جو سیکھنے کو ملی مولا علی کی سیرت سے کہ آپ نے کس طرح چھپ کر اندھیرے میں دن کے اجالے میں, یعنی 4 طریقوں سے صدقہ دیا کہ کسی طرح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. مگر ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے؟ پلیز, یہ شیطان کا خطرناک وار ہے, یاد رکھیے. جب تک آپ شیطان اپنے اینیمی کو نہیں پہچانو گے وہ برباد کرتا رہے گا. اول تو آج کے دور میں نیکی کرنا مشکل ہے, نماز پڑھنا مشکل, روزہ رکھنا مشکل, صدقہ دینا مشکل, گناہ سے بچنا مشکل, تہجد پڑھنا مشکل. اور جس بندے نے بڑی مشکل سے یہ کام کر لیا, اب شیطان کہتا ہے یار بندے نے میری بات تو مانی نہیں, نماز پڑھ ہی لی ہے, روزہ رکھ ہی لیا ہے, صدقہ دے ہی دیا ہے, اچھا کام کر ہی لیا ہے, اب اس کا یہ کام کس طرح تباہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ دکھلاوا کرواتا ہے, اب وہ اس کے اندر یہ بات ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بھی تو بتانا کہ تو کتنا نیک ہے. پہلے مشہور تھا نیکی کر دریا پہ ڈال, اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اب تو جو کام کرنا ہے فیس بک پہ ڈالنا ہے, ہمیں تو بس نہیں چلتا, ورنہ ہم لائیو اپنی نماز دکھائیں لوگوں کو, دیکھو یہ پہلا سجدہ ہو گیا, یہ دوسرا سجدہ ہو گیا, دیکھو میں نے کتنی دیر قیام کیا. اتنا حال برا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں لوگوں کو بتانی ہے. سمجھو اس بات کو, یہ شیطان کا وار ہے اور اس پر احادیث موجود ہیں. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپروکسیمیٹلی 1400 ایئرز اگو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, شہید سے بڑھ کر قربانی دینے والا کون ہے؟ جان دے دی نا اس نے تو. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اعمال گنوائے گا, اس کو نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی, وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں یا اللہ مجھے یہ نعمتیں ملی. پھر ارشاد ہوگا بتا تو نے کیا کیا؟ اب وہ شہید کہے گا مولا تو نے مجھے نعمتیں دی, میں تو تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے جہاد کیا, اس لیے لوگوں کے ساتھ تو نے مقابلہ کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اسے اٹھا کر جہنم میں لے جاؤ. شہید جہنم میں؟ فرمایا پھر ایک سخی لایا جائے گا. میں نے کہا نا شروع میں, پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پہلے تو مشکل ہے, کر لیا کو چھپتا نہیں ہے. سخی کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا, وہ مانے گا ہاں یا اللہ مجھے ملی یہ نعمتیں. رب فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تو مال دیتا رہا, میں بانٹتا رہا, میں لوگوں کی مدد کرتا رہا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا. فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال, سخی جہنم میں. پھر تیسرے نمبر پر ایک قرآن سیکھنے سکھانے والا لایا جائے گا. میں حدیث کا مضمون سنا, اللہ اسے بھی نعمتیں گنوائے گا, وہ ایکسپٹ کرے گا. رب فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تو نے قرآن کا علم دیا, میں دوسروں کو پڑھاتا رہا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, قاری کہیں, تجھے کہہ لیا گیا. فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال. آپ ذرا سوچئے, جو یہاں سخی بیٹھا ہے, حاجی بیٹھا ہے, نمازی بیٹھا ہے, قرآن کا علم جاننے والا بیٹھا ہے, مبلغ بیٹھا, ہم سب کو ڈرنا ہے کہ اللہ کے لیے کام کریں. اگر لوگوں کے لیے یہ کام کیے تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں آج بھی گویا سکھا رہے ہیں کہ صدقہ ضرور کرنا, نیکی ضرور کرنا, مگر اللہ کے لیے کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں, اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی
تو میرے نزدیک وہ سرخ اونٹوں سے بھی محمود تر ہوتی. سرخ اونٹ ہے نا، وہ عربوں کے دور میں سب سے مہنگی سواری. آج کی سمجھ لیں بی ایم ڈبلیو لینڈ کروزر نئی والی سب سے مہنگی والی جو گاڑی ہے نا، وہ اس زمانے میں سرخ اونٹ ہوتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سرخ اونٹوں سے بھی میرے لیے بہتر ہے اگر مجھے ایک فضیلت بھی مل جاتی. حضرت عمر کہتے ہیں جو حضرت علی کو 3 فضیلتیں حاصل تھی. اب ذرا سنیے گا. نمبر 1، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی سے کیا، یہ فضیلت. نمبر 2، ان کی رہائش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی. ان کے لیے جو کچھ مسجد میں حلال تھا وہ انہی کا حصہ تھا. اور نبی پاک نے غزوہ خیبر میں پرچم اسلام مولا علی کے ہاتھ میں عطا کیا. یہ وہ 3 فضیلتیں ہیں جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک بھی حاصل ہو جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. مگر یہاں ایک بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ صحابہ کرام کی جو کیٹیگریز ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک جملہ کہا جاتا ہے علی دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. یہ درست نہیں ہے. یاد رہے افضل البشر بعد الانبیاء، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. گویا پہلا نمبر اگر کسی صحابی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دوسرے خلیفہ، ان کا مرتبہ دوسرے نمبر پر آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. پھر اس کے بعد شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں. اس کے بعد باقی اشرائے مبشرہ ہیں. یہ کیٹیگری ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ تمام صحابہ یہ جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں. صحابہ جو ہیں یہ اولیاء کرام سے اوپر کا مرتبہ ہے. کوئی زمانے میں ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکے. الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم. میرے آقا فرماتے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب آخری بات، اور حضرت علی کی بات ہو اور خیبر کی بات نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے وہ قلعہ جا کر، جو خیبر کا قلعہ ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کا مقام ہے. آج بھی جائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کیسی جگہ تھی. وہ علاقہ جو تھا نا خیبر، وہ پہاڑ کے اوپر ہے. آج بھی آپ جائیں تو وہ قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا اور وہاں کفار بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر اوپر سے انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی. بڑا ڈیفیکلٹ تھا ان سے مقابلہ کرنا. مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا. کئی دن تک یہ مقابلہ چلتا رہا کہ کسی طرح یہ جو قلعہ ہے یہ فتح ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کا وہ دن آیا جس دن فتح ہونا تھا، آقا فرماتے کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ اسے فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. وہ شخص وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ساری رات سارے صحابہ بے چینی میں تھے، صبح کس کو جھنڈا ملے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت بھی کرتے اور فتح بھی ملے گی. سارے صحابہ ریڈی کہ آج کس کا نام ہوتا ہے، رزلٹ اناؤنس ہونا تھا. اچھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت نبی پاک کے سامنے نہیں تھے. آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں کمرے میں تھے. آپ کی آنکھوں میں آشوب آ چکا تھا. تکلیف جو ہوتی نا آپ کی بیماری وہ ہو گئی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ کہ حضور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ کہیں اور ہے. فرمایا انہیں بلاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا. نبی پاک نے کون سا آئنٹمنٹ لگایا، کون سا آنکھوں کے ڈراپس ڈالے. سنو، مولا علی کی آنکھوں میں نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لگائے، اپنا مبارک تھوک نکالا، مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. اللہ اکبر. ایسی دعا کی ان کی آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. نبی پاک نے انہیں پرچم ادا کیا، خیبر کی فتح کا پرچم دیا.
اللہ اکبر. نبی پاک سے حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اے علی نرمی اختیار کرو، ان کے میدان میں اتر جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو، اللہ کے جو حقوق ان پر لازم ہے وہ انہیں بتاؤ. خدا کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس 100 اونٹ ہوں. اب جناب مولا علی پرچم لے کر آگے بڑھتے ہیں. موسٹ ڈیفیکلٹ مارکا تھا. اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ پہاڑی پر دشمن ہو اور اگر ہماری فوج نیچے ہو تو کیسے اوپر جا کر لڑائی کرنی ہے. مگر شیر خدا کے ہاتھ میں پرچم تھا. نبی پاک کی دعا تھی کہ آج خیبر میں فتح ہونا ہے. اللہ اکبر. مولا علی آگے جاتے ہیں. اب جناب لڑائی شروع ہو گئی. مولا علی کے ہاتھ سے وہ ڈھال جو ہوتی ہے، پہلے کے زمانے میں تو ظاہر ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، وہ ڈھال گر گئی. اب بغیر ڈھال کے لڑنا مشکل تھا. میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت علی نے کیا کیا؟ اس قلعے کا ایک پھاٹک تھا، ایک بہت بڑا دروازہ جسے کہیں، جسے 40 لوگ مل کر اٹھاتے تو نہ اٹھا پاتے. مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس پورے دروازے کو اکھاڑ لیا اور اب اس کو ڈھال بنا لیا. اب دشمنوں نے جب یہ طاقت حیدری دیکھی ان کے قدم اکھڑنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں فتح ہوا. اللہ اکبر. جب مولا علی دشمنوں سے ڈر رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا شاندار آپ کی سیرت ہے. ایک طرف تو بہادری ہے، شجاعت ہے، لیڈرشپ ہے، مگر دوسری طرف خوف خدا بھی ہے. نبی پاک سے والہانہ عشق بھی ہے، عاجزی بھی ہے، سخاوت بھی ہے، غربت بھی ہے. آج کسی کو کچھ جناب موقع مل جائے، اس کا کوئی کارنامہ ہو جائے، لوگ اسے کچھ سمجھنے لگیں، اس کے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے، اس کا تو لائف سٹائل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، گویا غریبوں کو منہ نہیں لگاتا. مگر یہ کیسے لوگ تھے جن کا تذکرہ قرآن میں، جن کا تذکرہ حدیثوں میں، جو جناب نبی پاک فرمائیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. ایسی شخصیت کا عاجزی اور انکساری اور غربت کا عالم یہ ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، راتوں کو رونے والے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کاش مولا علی کی سیرت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، اپنی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس میں ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے. مولا علی کی ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ آپ سردیوں میں بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے، گرمیوں میں بڑے موٹے کپڑے، گرمیوں والے یعنی سردیوں والے کپڑے گرمیوں میں پہنتے تھے، گرمیوں والے کپڑے ٹھنڈ میں پہنتے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے وہ دعا دی تھی، لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا تھا، اس وقت مجھے ایک اور دعا بھی دی تھی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ مجھے سردی لگتی. کیا بات ہے میرے آقا کی دعاؤں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں آج رات ہم بڑے خوش نصیب ہیں.